کس کا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افضل ایمان تو انہی کا ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کے مقرب مخلوق ملائکہ ہیں. فرمایا ان کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، اور ان کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے سوچ کر عرض کیا کہ پھر تو ایسا ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو کہ ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں. پھر بعد انبیاء علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، سارا نظام انہوں نے دیکھا. ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی ہے. آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو، کیا کمال ہے اس میں؟ انہوں نے سارا غیبی نظام دیکھا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو آپ کے بعد ہم رہ گئے، صحابہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے. فرمایا کیوں صحابہ کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول دیکھ رہے ہیں غزوات میں، اور پھر میں تمہارے درمیان میں ہوں. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں ہوں، تم مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے وحی بھی آتے ہوئے، مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے غیبی مددوں کے آتے ہوئے، تمہارا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ جی ہاں، دیکھو سوچنے کی بات ہے. ملائکہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، صحابہ کا ایمان، ان سب کے ایمان کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے دنیا میں اور مجھے بغیر دیکھے صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر میرے دین میں داخل ہوں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ انہوں نے غیبی مددیں اور معجزات دیکھے ہیں، افضل ترین ایمان ان کا ہوگا. اللہ اکبر. پھر بھی مسلمان ایمان سے غافل ہے. لکھا ہے علماء نے کہ ایمان صحابہ کے بعد آنے والے، صحابہ کے بعد ایمان میں آنے والے مسلمانوں کا ایمان وہ افضل ترین ایمان ہے، کیونکہ یہ تینوں قسمیں غیب کے نظام کو دیکھ کر ایمان لائی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان میں ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے جس میں مشاہدات، تجربات، ظاہری تمام نظام کائنات، اس کا انکار کیے بغیر خدا کی قسم ایمان کا ذرہ بھی دل میں نہیں آتا ہے. یہ ایک مسلم بات ہے کہ نظام کائنات کا، ظاہری پورے نظام کا، مشاہدات کا انکار کیا کرنا پڑے گا تب ایمان دل میں داخل ہوگا. اگر نظام کائنات کو اصل سمجھتا ہے تو ایمان کی حقیقت تک کبھی، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی ابتدا تک بھی کبھی رسائی نہیں ہوگی. کہ ایمان بالغیب اصل ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر جتنی بھی شکلیں تھیں کائنات کی اور جتنی بھی شکلیں انہوں نے خود بنائی تھی، ان شکلوں پر اپنے نظام اور اپنے مسائل کو تقسیم کر کے یہ شکل ہے رزق دینے والی، یہ شکل ہے اولاد دینے والی، یہ شکل ہے بارش دینے والی، یہ شکل ہے صحت دینے والی، ان ساری شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں. لا الہ میں سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے. سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، اور اس نفی کا مطلب صرف انکار کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس نفی کا مقصد، اس نفی کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم ان شکلوں سے کوئی امید ہی مت رکھنا، ان سے امید کی بھی نفی کرو.
یہ کہنا نہیں یہ خدا نہیں ہے کہ یہ خدا نہیں ہے تو تمہیں اس سے امید کیوں ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو اس سے امید کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ آ کر اپنی قوم کو ایمان بالغیب سکھلاتے ہیں، اور ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کی تصدیق دے کر کی جائے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا، صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا۔ انہوں نے اپنے کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو، کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو کائنات سے جوڑنے پر کفر سے ڈرایا تھا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے کہ نظام کائنات کو کائنات سے مت جوڑنا، نظام کائنات کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑنا۔ اگر تم نے کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑا تو دہریت میں پڑو گے، اس لیے کہ دہریت کہتے ہی اس کو ہیں کہ نظام کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یعنی زمانہ زمانے کو چلا رہا ہے۔ دہریت اسی کا نام ہے، دہریت اسی کا نام ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے۔ نہیں، نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے۔ خدا کی قسم، جتنے منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کی طرف پیشانی لگائے ہوئے، نظر جمائے ہوئے اللہ کے امر کے منتظر ہیں، جتنا انتظار ان کا ہے اللہ کے امر میں سور پھونکنے سارے عالم کو تباہ کرنے کے لیے، خدا کی قسم اتنا ہی منتظر ایک درخت کا پتا سوکھ کر درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ جی ہاں، اس پر ایمان لانا ہوگا تاکہ اس درمیان کی جتنی شکلیں ہیں، اسرافیل کے سور پھونکنے سے لے کر اس پتے کے گرنے تک، اور جبرائیل کے حجم اور ان کے قد و قامت اور ان کے پھیلاؤ سے لے کر ان کے طول و عرض سے لے کر ایک چونٹی تک جتنی شکلیں ان کے درمیان میں ہیں، ان ساری شکلوں کا اسی طرح انکار کرنا پڑے گا۔ یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کو بولنا سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کو بولنا ذکر ہے۔ اس زمانے میں لوگ صرف تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ اس زمانے میں لوگ صرف تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ نبی کو جس ذکر کا حکم ہے، نبی کو جس ذکر کا حکم ہے اس میں نبی کو اس کا حکم ہے کہ آپ کھڑے ہوئیے اور آپ اللہ کی بڑائی کو اور اس کی کبریائی کو ان تمام شکلوں کے مقابلے میں بڑا بیان کیجئے۔ آپ سے اور انبیاء سابقین سے جو کفر کی لڑائی ہے وہ ذکر پر نہیں ہے، وہ ذکر پر نہیں ہے، بلکہ وہ لڑائی اللہ کے تذکروں پر ہے، لڑائی اللہ کے تذکروں پر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، لڑائی ساری اس پر تھی، لڑائی ساری اس پر تھی۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کی لڑائی ساری اس پر ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا کہ نظام کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اونٹوں میں خارش پھیلی، میں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ جو حالات پیش آتے ہیں ان حالات میں اللہ کو لوگ کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تسبیح آپ نے صبح پڑھ لی، ایک شام کو پڑھ لی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے ذکر کے انوارات، اس کے ذکر کے فضائل، اس کے ذکر کی برکات سب اپنی جگہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے غیر کا تأثر دلوں سے نکلے گا نہیں جب تک اللہ کی ذات سے ہونے میں اس کے غیر کا انکار نہ ہو۔ ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے،
ایک لا الہ الا اللہ کے تذکرے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کھڑا کیا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی ہے؟ صحابی نے جواب دیا کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی، سب کو ہو گئی۔ یہ جی ہاں کہ نہیں، یہ بات کلمے کے اور ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا ہے۔ جی ہاں پکی بات ہے، یہ قدرت کا انکار کر دینا ہے کہ ایک کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ فرمایا آپ نے کہ اگر اس ایک سے سب کو خارش ہوئی ہے تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ یہ بتلاؤ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ یہ کہنا کہ پہلے اونٹ کو اللہ کے حکم سے ہوئی، باقی کو اونٹوں سے ہو گئی، یہ نظام قدرت کا نظام کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نظام قدرت کا نظام کہنے کے قابل نہیں ہے کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ نعوذ باللہ، اللہ تو ایک کو چاہتے تھے مگر سب کو ہو گئی۔ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا اس کے امر کے بغیر، تو جو امور پیش آتے ہیں ان امور کو اللہ کی طرف پھیرنا، ان امور کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا کہ تم کائنات کے تغیرات کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑو، ورنہ صاف بات یہ ہے کہ جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیں گے ان کے اللہ کے درمیان یہ شکلیں حائل ہو جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ پکی بات ہے۔